باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تظلمون ولا تظلمون۔ رب تعالیٰ بارہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو اس بات کا حکم دیتا ہے، اس بات کا درس دیتا ہے کہ جب اللہ تمہیں طاقت عطا کرے، جب اللہ تمہیں دولت عطا کرے، جب اللہ تمہیں شہرت عطا کرے، جب اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے، اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو اپنے سے کمزور پر، اپنے سے کمتر پر، اپنی رعایا پر آپ ظلم نہ کرو۔ اور اگر وقت ایسا آ جائے کہ حکومت تمہارے ہاتھ میں نہ ہو، اقتدار تمہارے ہاتھ میں نہ ہو، دولت تمہارے ہاتھ میں نہ ہو، شہرت تمہارے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ یہ کسی ظالم کو مل جائے، یہ کسی جابر کو مل جائے، یہ کسی جاہل کو مل جائے، یہ کسی بدترین کو مل جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم صرف اپنا سر خم کر کر یہ کہتے رہو کہ جناب ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، حکومت تو ظالم کے پاس میں ہے، طاقت تو ظالم کے پاس میں ہے، دولت تو جابر کے پاس میں ہے۔ تو یاد رکھیے اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا اگر ظلم کرنے والا طاقتور بھی ہو، اگر ظلم کرنے والا دولت مند بھی ہو تو رب تعالیٰ تمہیں پھر حکم یہ دیتا ہے کہ لا تظلمون، اگر تمہارے پاس دولت ہے تو ظلم کرو مت، اور ولا تظلمون، اگر حکومت دوسرے کے پاس ہو اگرچہ تو ظلم سہو مت۔ اور یہی وہ قرآن پاک کا فرمان ہے کہ جب انگریزوں کے پاس حکومت آئی ہندوستان کی تو انہوں نے ہر طریقے سے ظلم و ستم کرنا شروع کیے۔ فصل پیدا ہوتی تو بے تکا ٹیکس لگا کر وہ جو ہے لگان کے نام پر پوری کی پورا جو ہے غلہ لے کر چلے جاتے، بھارے سامان لے کر چلے جاتے، طرح طرح کے ٹیکس لگائے جاتے، طرح طرح سے ظلم کیے جاتے، اور صرف مسلمانوں پر، انسانوں پر ہی نہیں بلکہ پھر حد یہ ہو گئی کہ وہ اسلام کے خلاف بھی قانون بنانے لگے، حد یہ ہو گئی کہ وہ اسلام کے خلاف بھی سازشیں کرنے لگے، اور صرف مسلمانوں کو ہی غلامی میں قید کرنے کی ان کی کوشش نہ رہی بلکہ انہوں نے اسلام کو بھی قید کرنے کی کوشش کی، جو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے مملکت ہند میں یہ طرفہ تماشا، اسلام ہے قیدی اور مسلمان ہے آزاد۔ تو حضرات ہمارے بزرگوں نے اس قرآن پاک کی آیت پر عمل کیا، انہوں نے ظلم جب تک اللہ نے انہیں اقتدار دیا، جب تک اسلامی حکومت اس ہندوستان میں رہی تو ہمارے بزرگوں نے اپنی رعایا پر ظلم کیا بھی نہیں، غریب کے ساتھ بھی، مظلوموں کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ تاریخ جانتی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایسا ہوا کہ بنارس کا ایک گورنر جو کہ مغلیہ سلطنت کا گورنر تھا، اس کی نیت ایک پنڈت کی لڑکی پر خراب ہو گئی۔ وہ پنڈت کی لڑکی پر جب اس پنڈت پر دباؤ ڈالا گورنر نے کہ تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر ورنہ میں جو تباہ و برباد کر دوں گا، اور یقیناً وہ گورنر تھا، وقت نواب تھا، وہ تباہ و برباد کر سکتا تھا، تو وہ بیٹی بڑی ذہین تھی، اس نے نواب سے کہا باپ اس سے کچھ دن کی مہلت لے لو۔ نواب سے، نواب صاحب نے کچھ دن کا ٹائم دے دیا۔ باپ نے کہا شادی کی تیاری کرنی ہے، آپ نواب صاحب ہیں، عالیشان طریقے سے آنا، کچھ دن کی مہلت دے دو۔ جب کچھ دن کی مہلت مل گئی وہ لڑکی اپنا بھیس بدل کر بنارس کا سفر کر کے دہلی کے اندر اورنگزیب عالمگیر کے پاس پہنچتی ہے، اور اورنگزیب عالمگیر جنہیں آج کا جھوٹا میڈیا یا بہت سے لوگ جنہیں ظالم و جابر کہتے ہیں، یہ ہندوستان کے وہ نیک بادشاہ ہیں جنہوں نے کبھی سرکاری خزانے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں کھایا بلکہ اپنے محنت سے آپ ٹوپیاں بنتے، قرآن پاک لکھتے، اس کی جو آمدنی ہوتی اس سے آپ اپنا گزارا کرا کرتے۔ یہ وہ اورنگزیب عالمگیر ہیں، اور اللہ نے انہیں ایسی کمالات سے نوازا، آپ کی ایسی نگاہ تھی، آپ کو اورنگزیب عالمگیر کو اعلیٰ حضرت نے اورنگزیب عالمگیر نہیں لکھا بلکہ اعلیٰ حضرت نے جب ان کا ترجمہ، اعلیٰ حضرت نے جب ان کا ذکر فرمایا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا۔ یعنی اورنگزیب عالمگیر صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے ولی بھی تھے۔ تو وہ بیٹی بھیس بدل کر پہنچتی ہے دہلی کی جامع مسجد پر، اورنگزیب عالمگیر کے پاس جب حاضر ہوتی ہے یہ شکایت کرنے کے لیے کہ تمہارا گورنر میرے ساتھ ایسا ایسا کرنا چاہتا ہے، زبریہ سازی کرنا چاہتا ہے۔ آپ غور کرو کہ بنارس سے دہلی کے سفر میں اس لڑکی نے پورا حلیہ مردوں والا اپنایا ہوا تھا تاکہ اس کو کوئی پہچانے نہیں، مگر اورنگزیب عالمگیر اللہ کے ولی کی نگاہ وہ ہوتی ہے کہ آپ جب اس لڑکی کو دیکھتے ہیں تو جسے بنارس سے دہلی تک کوئی نہیں پہچان سکا، آپ جب ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کے کاندھے پر پڑی ہوئی چادر اس بیٹی کے اوپر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی یہ چادر اوڑھ لو۔ آپ غور کریں، مگر بھرے مجمع میں وہ حاضر ہوئی تھی جمعے کی نماز کے بعد۔ تمام لوگ اورنگزیب عالمگیر کے سامنے اپنے فیصلے، اپنے مقدمات کے لیے آتے، اپنے انصاف کی چاہت میں آتے، تو آپ محفل سے تو اٹھ کر چلے گئے، پھر تنہائی میں اس کو بلایا اور وہ کہنے لگی کہ انہوں نے سارا واقعہ بتایا اس بیٹی نے جب اورنگزیب عالمگیر کو، تو آپ نے کہا بیٹی فکر مت کرو، جاؤ
وہ دہلی سے تو لوٹ کر آ گئی، مگر یہ سوچنے لگی کہ ایک طرف تو بادشاہ نے مجھے بیٹی کہہ دیا، مگر دوسری طرف مجھ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ جو ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ میں نے جب پوچھا بھی تو کیا کروں، تو اورنگزیب عالمگیر نے بھی فرمایا جاؤ بیٹی شادی کی تیاری کرو، یہ کہہ دیا اس سے جاؤ شادی کی تیاری کرو۔ وہ لوٹ کر آ گئی اور سوچنے لگی میں نے اتنا لمبا سفر کیا، مگر پتہ نہیں بادشاہ میرے لیے کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے، مگر خیر ایک امید بادشاہی نہیں تھی، اگر نواب کو کوئی کنٹرول کر سکتا تھا تو وہ دہلی کی سلطنت تھی۔ اب بھلا جب دہلی کے بادشاہ نے ہی کچھ نہیں کہا تو اب تو شادی کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ مگر ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ بادشاہ نے اتنا تو کہا تھا کہ بیٹی فکر مت کرو۔ خیر وہ لوٹ کر آ جاتی ہے، ادھر شادی کی تیاریاں مکمل ہوتی ہے، نواب صاحب اپنی پوری جھوٹی شان و شوکت کے اندر آتے ہیں، خزانے لٹائے ہوئے، دولہے بنے ہوئے ہیں، بارات عالی شان طریقے سے چل رہی ہے، اور اسی دوران اورنگزیب عالمگیر بھی اپنی پوری سینا کے ساتھ اور سادہ لباس میں، آپ کی سینا بھی سادہ لباس میں ہے، اورنگزیب عالمگیر بھی سادہ لباس میں ہیں، اس بارات کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ نواب صاحب دونوں ہاتھوں سے سکے لٹاتے ہوتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر ایک فقیر کے لباس میں سادہ لباس میں گورنر کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا کچھ مجھے بھی دے دیجئے۔ وہ نواب کہتا ہے ارے میں یہ اتنے سکے لٹا تو رہا ہوں، لوٹ لو۔ تو وہ فقیر کہتا ہے، جو اورنگزیب عالمگیر فقیر کو حلیہ بنا ہوئے تھے اسی اعتبار سے، وہ فقیر کہتا ہے کہ جناب میں نے گرے ہوئے سکے نہیں لیتا، مجھے ہاتھ میں چاہیے۔ نواب صاحب کہتے ہیں ہو فقیر ہے مگر مزاج بڑا تیز ہے، چل کوئی بات نہیں، لے ہاتھ میں ہی لے لے۔ جب وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے پیسے دینے کے لیے تو اورنگزیب عالمگیر اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور سواری پر چڑھا ہوتا ہے اس سواری سے اتار کر اس کو دور پھینکتے ہیں، اور پھینکنے کے بعد پھر اپنا جب فقیر والا لباس پھاڑتے ہیں تو اندر شاہی پوشاک پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو سینا بھی اب تک سادہ لباس میں تھی، سینا بھی اپنی تلوار اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اس نواب کو گھیر لیتی ہے۔ تو سب میں جو ہے اورنگزیب عالمگیر زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اسلامی حکومت زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پنڈت کی بیٹی تھی مگر اسلامک بادشاہ، نیک بادشاہ کیسے ہوتی ہیں، حکومت کیسے ہوتی ہے، رعایا کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے، یہ محمد عربی کے غلام سکھا کر گئے کہ جب بیٹے کی عزت کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہندو مسلمان نہیں، وہاں پر عیسائی مسلمان نہیں، بلکہ بیٹی کسی کی بھی ہو، حضور نے بھی یہی پیغام دیا کہ بہن بیٹی کی عزت ہونی چاہیے، اور محمد عربی کے غلاموں نے بھی یہی پیغام دیا۔ اگرچہ وہ موجودہ حکومت کا گورنر تھا مگر اورنگزیب عالمگیر اس نواب کے پیروں میں رسی بندھواتے ہیں اور پھر دونوں طرف ہاتھیوں کے اوپر رسی باندھی جاتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس شخص کو بیچ میں چروا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے محمد عربی کے غلاموں کا انصاف۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے دیش کا ماحول کیا ہو چکا ہے، آج دیش کا ماحول یہ ہو چکا ہے کہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر 80 سے زیادہ روزانہ کے بیس پہ 80 سے زیادہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے۔ آج جلدی کی خبر آئی ابھی کہ 1.5 سال کی بچی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، 1.5 سال کی بچی کے ساتھ غلط سلوک ہو گیا، اس کی وہیں ہتیا ہو گئی۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ تب ہے کہ جب حکمران دولت پسند ہو، جب حکمران صرف اپنی جیتنے کی انہیں خوشی سے مطلب ہو، اگر ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، اگر ان کے دلوں میں لوگوں کی محبت ہو، اگر ان کا قرآن پاک کی اس آیت پر عمل ہو کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو۔ تو محمد عربی کے غلاموں کا یہ معاملہ تھا کہ ظلم کرنے والا اگر اپنا بھی ہوتا تو وہ اس کو ظلم کی سزا دیا کرتے۔ تو جب انگریزوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ طے کیے، جب انگریزوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اس وقت علامہ فضل خیر آبادی جو کہ گھر سے بہت رئیس تھے، جو کہ علم میں ان کا بڑا نام تھا، اس وقت انہوں نے فتویٰ جہاد دیا اور آپ کے ساتھ دیگر علماء نے اس پر سائن کیے، اور اس فتویٰ جہاد کی برکت سے الحمدللہ وہ وقت آیا کہ یہ دیش آزاد ہوا۔ تو یہ کرانتی اگرچہ 1857 کے اندر چھڑی اور اس وقت ناکام ہوئی، مگر کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں کی جدوجہد جاری رہی، اور اس دیش کے اندر رہنے والے، ایسا نہیں خیر مسلمانوں نہیں، اس دیش کے اندر رہنے والے تمام دھرموں کے لوگوں نے، تمام ذاتی کے لوگوں نے اپنا آزادی میں کردار ادا کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو کردار اور جو خون، جو آزادی کا صحرا مسلمانوں کے سر پڑ جاتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ تو پیارے محترم بچوں، اسلام کی شہزادی، ہم غور کریں کہ اسلام سے محبت کیسی ہونا چاہیے۔ جب علامہ فضل خیر آبادی گرفتار ہو گئے، انگریزوں نے آپ کو کالا پانی کی سزا سنا دی، اس وقت سب سے بڑی سزا تھی کالا پانی کی سزا۔ وہاں پر جو پہاڑوں کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں جو کچھ پہاڑی ایریا ہے اس کو کالا پانی کہتے ہیں۔
علامہ فضل خیر آبادی اپنے آخری خطوط کے اندر لکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر وقت بارش ہوتی رہتی، موسم اتنا برا رہتا کہ میری طبیعت خراب رہتی، اور اگر پیاس سے پانی پینے کی کوشش کرتا تو وہ پانی اتنا کڑوا ہوتا کہ جیسے بچھو کا زہر۔ تو وہاں پر ہوائیں بھی ایسی خطرناک، پانی بھی، اور دن میں کہتے دھوپ کی شدت سے نیند نہیں آتی، اور رات ہوتی تو بارش برسنے لگتی۔ ممبئی میں آپ دیکھو گے کہ بہت بارش ہوتی ہے، جو سمندر کے علاقے ایریے ہوتے ہیں، اور یہ تو جو ہے کالا پانی کی سزا یہ 20 سمندر کے ٹاپو میں دی جاتی ہے، بالکل سمندری ایریا۔ تو نہ آپ دن میں دھوپ کی وجہ سے نہیں سو پاتے، اور رات میں بارش ہوتی، اور بڑھاپا آ چکا، پورا جسم بیمار ہو گیا، پھر انگریز جنرل آپ کے پاس آ کر کہتا ہے، کیونکہ آپ کے ایک فتوے نے پورے ہندوستان کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا، آپ کے ایک فتوے نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا تھا، آپ کے ایک فتوے نے انگریزی حکومت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب ہماری حکومت زیادہ دن ٹکنے والی نہیں ہے، مگر یہ وہ شخص ہے اگر یہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے تو جو لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہیں یہ بیٹھ سکتے ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی سے جنرل آ کر کہتا ہے، دیکھو تم بوڑھے ہو چکے ہو، بیمار ہو چکے ہو، بھوکے پیاسی ہو، اور تمہارا اب آخری وقت ہے، اگر تم یہ اپنا فتویٰ واپس لے لو، تم یہ کہہ دو کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، فتویٰ دینے والا کوئی اور فضل خیر آبادی ہے، تو تم اپنے بچوں میں واپس چلے جاؤ گے، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا، اپنے بیٹی بیٹیوں کے ساتھ رہنا، اپنے گھر میں سکون سے رہنا، تم آخری وقت میں یہاں پڑے ہوئے ہو، کہہ دو بس ایک بات کہنی ہے کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، مگر فضل خیر آبادی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون ہوتا ہے، آپ صدیق اکبر کی آل سے ہیں۔ فضل خیر آبادی بیماری بڑھاپے کے عالم میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، مگر جب انگریز جنرل کی یہ بات سنتے ہیں تو کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، سن ہم نے حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، حضور کا کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا۔ آخری وقت تک آپ اپنے اسی فتوے پر قائم رہتے ہیں۔ وما علینا الاغلاق استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ہمیں بھی اپنی سچ بات کے ساتھ، حق بات کے ساتھ، دین کے معاملے میں اس طرح ڈٹے رہنا ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، گانے باجے حرام ہیں، فلمیں ڈرامے حرام ہیں، ڈھول تاشے حرام ہیں، تو کسی کی باتوں میں آ کر کبھی کسی حرام کو جائز نہیں کہنا۔ کہ سگا بھیا بھتیجا ڈھول بجا رہے ہیں تو کہنے جائز ہے، چچا تاؤ اگر محرم میں غلط کام کر رہے ہیں تو کہنے جائز ہے نہیں۔ جہاد اس وقت فرض تھا مسلمانوں پر، تو علامہ فضل خیر آبادی نے آخری وقت تک فرض ہی کہا۔ جو فرض ہے اسے فرض کہنا ہے، جو حرام ہے اسے حرام کہنا ہے، جو گناہ ہے اسے گناہ کہنا ہے، جو ثواب ہے اسے ثواب کہنا ہے۔ نہ کسی کے رعب دبدبے میں آ کر اپنی زبان بدلنی ہے، اور نہ کسی کے محبتوں میں آ کے، نہ رشتہ داری کی الفت میں آ کر زبان بدلنی ہے۔ تو یاد رہے کہ دین ہی سے سب کچھ ہے، حضور کی ذات ہی سے سب کچھ ہے۔ یہ دین اسلام ہے، رب کا فرمان ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ تو اللہ آپ کو کبھی طاقت دے، اللہ آپ کو کبھی منصب دے، کسی کا نہیں پتا کہ کس کی تقدیر کس کو کہاں لے جائے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو کسی کے اوپر ظلم مت کرو، اور اگر کسی دوسرے کے پاس بھی طاقت ہے تو اس کے طاقت کے، اس کے دولت کے روب میں آ کے کبھی غلط بات کو صحیح مت کہو۔ جو حق ہے اس کو حق کہنا ہے۔ یہی ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اللہ اسی طرح فضل خیر آبادی کے ساتھ ساتھ علامہ مفتی عنایت اللہ کافی، آپ پہ بھی انگریزوں نے اتنا ظلم کیا کہ آپ کی پیٹھ پر پریس گھمائی گئی، اور یہ آج کی پریس نہیں، پرانی پریس کوئلے والی، اور آپ کی پوری پیٹھ کی کھال اجڑ گئی۔ اس کے بعد آپ کی پیٹھ پر جو ہے مرچیں ڈالی گئی، اور پھر آپ سے بھی یہی کہا جاتا کہ آپ جو ہے جہاد سے اپنا دستبرداری کرو، کہو کہ ہمارا جہاد کے فتوے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مفتی عنایت اللہ کافی کو بھی آپ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا، حضور کا کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا۔ آخرکار انگریز آپ کو پھانسی کی سزا سنا دیتے ہیں، اور آپ سے پوچھا جاتا ہے آخری خواہش کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ حضور کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں۔ آخری خواہش یہ نہیں ہے کہ دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں، بیوی بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخری خواہش میں کہتے ہیں کہ حضور کی شان میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس وقت پھانسی سے پہلے آپ یہ اشعار پڑھتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، لیکن بقافی حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ وما علینا البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔